پردہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو احکامات صادر فرمائے ہیں ان میں ایک حکم پردے یا حجاب کا بھی ہے، اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ پردے کا حکم سن 4 ہجری میں نازل ہوا، جس وقت ام المؤمنین حضرت زیمن بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کا شانہ بنوت میں رخصت ہو کر تشریف لائیں۔ پردے کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے تعلق سے 7 آیات قرآنیہ اور 70 احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مسلمان مردوں کو پردے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے محبوب، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ کنز الایمان۔ اس کے بعد مسلمان عورتوں کے لیے یوں ارشاد ہوا، اے محبوب، مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی پردے کا حکم دیتے ہوئے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غیر محرم سے عورت کو ہمیشہ پردہ فرض ہے، عدت میں ہو یا خواہ غیر عدت میں۔ کچھ نئی روشنی کے دلدار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، بس نیت اور اپنا دل پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ انہیں ان نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی برائی کا آغاز دیکھنے سے ہی ہوتا ہے، یعنی نظر ہی نفس کو برائی کے لیے آمادہ اور برانگیختہ کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجنبی عورتوں کو تاک جھانک کرنے سے خود کو بچاؤ، اس لیے کہ اس سے دلوں میں شہوت کا بیج پیدا ہوتا ہے، اور کسی کو فتنہ میں مبتلا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا، غیر محرم کو دیکھنے اور حرص کرنے سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے نظر کی حفاظت کو شرمگاہ کی حفاظت پر مقدم رکھا ہے، لہٰذا اگر یہ نظر بہک گئی تو سمجھیے انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا اور اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لی، اور اگر کسی نے اپنی نظر پر قابو پا لیا تو سمجھیے اس نے لگ بھگ ساری برائیوں پر قابو پا لیا، حتیٰ کہ پردہ اور ستر ہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام نے عورت کی نماز کا طریقہ مرد سے مختلف رکھا اور اسے اسی طریقے کو اپنانے کا حکم دیا جس میں عورت کے لیے زیادہ ستر پوشی اور پردہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو عورت اپنے آپ کو جس قدر پردے میں رکھتی ہے اور جتنا زیادہ خود کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر خوش ہوتا ہے۔ پیر سے بھی پردہ واجب ہے۔ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عورتیں اپنے پیر سے پردہ نہیں کرتی، اور کچھ پیر بھی عورتوں سے پردہ ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ پردہ کے معاملے میں ہر اجنبی، خواہ وہ پیر ہو یا غیر پیر، سب کا حکم یکساں ہے۔ اجنبی پیر بھی اپنی مریدہ بالخصوص جوان مریدہ کے لیے غیر محرم ہے اور اس سے پردہ واجب ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، پردے کے باب میں پیر وغیرہ ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے، جو ان عورتوں کو چہرہ کھول کر بھی سامنے آنا منع ہے۔ غیر محرم پیر کے سامنے نہ بے پردہ آنا جائز ہے، نہ اس کا ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے۔ اگر کوئی پیر بے پردہ سامنے آنے کو بولے تو اس سے صاف کہہ دو، کیا تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے پیر ہو؟ جب انہوں نے خود پردہ کیا اور کرایا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ایسے پیر سے ہرگز بیعت نہ ہو۔ ایک اور مقام پر اعلی حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں، پردہ اس میں استاد، عالم و پیر سب برابر ہیں، اور فرمایا عورتوں کے لیے مزارات اولیاء اور عام قبروں پر جانا جائز نہیں۔
لہٰذا عورتوں کا مزاروں پر جانا باعث ثواب نہیں بلکہ لعنت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضور اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے مزار پر عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے۔ جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک گھر واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ عورت کو سوائے روزہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ مزارات پر عورتوں کی حاضری ناجائز و گناہ ہونے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہاں اجنبی مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، مرد و عورت کا بہن اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کا بدن آپس میں مس ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کی پیروی کے لیے گھر پر رہیں اور یہیں سے فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اولیاء اللہ کا فیضان بھی ملے گا اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی بھی حقدار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خواتین اسلام کو دیگر شرعی احکام کے ساتھ ساتھ اسلامی پردے کا بھی مکمل پابند بنائے۔ امہات المؤمنین اور حضرت خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔